الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمل عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور بھائی، سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کر دیا. محض اللہ کا احسان ہے، محض اللہ کا احسان، کسی آنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، محض اللہ کا فضل و کرم احسان. اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اس حال میں ساتھ دیا ہے، اس حال میں کہ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے ایک صحابی والد تابعی آئے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے ان کو تابعین کہا جاتا ہے. ایک تابعی آئے صحابی کے پاس حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کتنا اچھا جذبہ مسلمان کے دل کے اندر ہوتا ہے، مگر وہ صحابی ناراض کہنے لگے بس اس حال میں ہو، اسی حال کے اندر ہو. وہ آسان زمانہ نہیں تھا، وہ آسان وقت نہیں تھا. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور تمام باتوں کے مقابلے جمے رہنا کوئی آسان بات نہیں تھی. جس زمانے میں ہو اسی زمانے کی خیر بناؤ، اسی زمانے میں کچھ یعنی اتنا مشکل وقت تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس حال کے اندر ایمان لا رہے ہو، تمہارا احسان نہیں ہے اللہ پر کہ تم ایمان لے آئے، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان جب ان کے بارے میں فرما دیا اب قیامت تک کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑا کام کر رہا ہو اللہ ہی کا احسان ہے، اللہ اس سے اپنا کا کام لے لے. جہاں ساری دنیا ہمارے بڑی اچھی بات کرنا، جہاں ساری دنیا کمانے کی کو پکا رہی ہے وہاں اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تھوڑا سا ہماری جان تھوڑا سا ہمارے مال کا حصہ وہ اپنے دین کے تقاضے کے لیے لگوا دیا ہے. سب سے پہلے لئن شکرتم لازیدنکم، ہم سب جتنے بھی یہاں جمع ہوئے لوگ ہیں اس کو ہم اللہ کا اپنے پر سب سے بڑا احسان سمجھیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے تقاضے کے لیے تیار ہے. ایک دکاندار شکر ادا کرتا ہے دکان کی نعمت بڑھتی ہے، ایک کاروباری شکر ادا کرتا ہے کاروبار کی نعمت بڑھتی ہے. وہ دنیا جو اللہ کو محبوب بھی نہیں مطلوب بھی نہیں، جب اس کے شکر ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے تو وہ دین جو اللہ کو محبوب بھی ہے مطلوب بھی ہے، ایک دین کا تقاضا پورا کرنے والا جب اس دین کے تقاضے پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، کتنے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ کو بڑی گہری بات ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 30 سال امیر رہے. کتنے سال؟ 1965 سے 1995 تک شمسی اعتبار قمری اعتبار سے 32 سال، شمسی اعتبار سے 30 سال امیر رہے. سارے دعوت و تبلیغ حضرت مولانا اجازت رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ ہے. کتنی حکمت والی بات فرمائی، کتنی حکمت والی بات. سارے علاقے کے بڑے بڑے ذمہ داران ہوئے تھے، اگر کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جو آسان بھی ہو اور اس کے ذریعے استقامت بھی ہو جائے گا. عمل آسان بھی ہے، استقامت بھی بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے استقامت. سارے اعمال کی بنیاد ہے استقامت. یدی کوئی آسان سا عمل ہو اور اس کے ذریعے استقامت ہو جائے تو ایسا عمل آپ ہمیں بتلا دیجیے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنی خوبصورت اور کتنی عمدہ بات، اور ہم سب کی جس قدر ضرورت کی بات، خاص طور سے آپ حضرات جہاں ان تقاضوں کو اٹھا رہے، کتنی اہم بات فرمایا
جس طرح نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تُونے فریضہ مجھ سے ادا کروا دیا ہے، اس طرح دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا چاہے چھوٹا تقاضا ہو یا بڑا تقاضا، ہر تقاضے کو پورا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تُونے اپنے دین کا تقاضا مجھ سے پورا کرا دیا ہے، میری یہ حیثیت نہیں تھی کہ مجھے دین کے تقاضے کو نبیوں والا اس کا کام ہے، انبیاء علیہ السلام والا کام میرے بزرگوں ان کا کام ہے، ان کی ساری زندگی گناہوں سے پاک، اور اس کام کو وہ کر رہے ہیں جن کا کوئی قدم بھی گناہ سے پاک نہیں، ان کا کیا ہوا کام ان کی ساری زندگی گناہوں سے پاک، وہ کر رہے ہیں جن کا کوئی قدم بھی گناہ سے پاک نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہماری زبان پر ان تقاضوں کو اٹھانے کا شکر ہو، اور دوسرا ان تقاضوں کی ہمارے دل کے اندر کی صحابہ کرام تقاضے لیا کرتے تھے، تقاضے لے کر ہماری طرح نہیں رہ جاتے تھے، تقاضا لے لیا اب اپنے معاملات ویسے ہی چل رہے، صحابہ کرام تقاضوں کو لے کر ایسے فکر مند ہوتے تھے کہ اپنی ساری ضروریات مل جائے، تقاضے لینے کا کیا ہو جاتا نا، صحابی تقاضا اٹھا کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، اب نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ آرام کروں گا نہ گھر کو جاؤں گا نہ اپنی ضروریات پوری کروں گا جب تک اس لیے ہوئے تقاضے کو میں پورا نہیں کروں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو غور و فکر کریں کہ ہمیں اور آپ کو نظام الدین میں جمع کیوں کیا گیا۔ آپ حضرات کو مسئلہ اپنے علاقوں کے اندر خوب تقاضوں پر چلنے والے بیرون جماعتیں آپ بناتے ہیں، اندرون جماعتیں آپ چلاتے ہیں، کام ماشاءاللہ مقامی محنت آپ سمجھا رہے، مقامی کام کو آپ جما رہے، مقامی کام کو آپ لے کر چل رہے، اتنے قواعد اور شرائط کے ساتھ یہاں نظام الدین میں بلایا جا رہا ہے، ہمارے نے اس بلانے کا ہرگز مقصد انتظامات اور خدمت بلانے کا مقصد انتظامات اور خدمت نہیں، انتظامات اور خدمت تو ہمیشہ سے ہو رہے تھے، اور انتظامات اور خدمت تو ہمیشہ ہوتے رہیں گے، ضمنی چیز یہاں 2 مہینے کی ترتیب قائم نہیں تھی، ہمارے حضرت 2 مہینے کی ترتیب یہاں نظام الدین میں قائم نہیں تھی، سارے انتظامات چلتے رہتے تھے، کیسے چلتے تھے، ہماری عمومی جماعتیں آتی تھیں، مسجد کے نیچے کے حصے میں جو ہے کارگزاری ہوا کرتی تھی، مگر بات بیان نہیں ہوتا، کارگزاری کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا، جتنے جوان ساتھی ہیں وہ خدمت کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، وہ ساتھی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، انہیں ساتھیوں سے سارا خدمت کا کام دے دیا جاتا۔ اتنے مضبوط قواعد کے ساتھ، اتنی مضبوط شرائط کے ساتھ، اتنے اصرار کے ساتھ آپ تمام ذمہ داران حضرات کو نظام الدین بلایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ سارا عالم نظام الدین میں کام سیکھنے سمجھنے اور اپنے علاقے میں کام لے جانے کے لیے آ رہا ہے، ان آنے والے مہمانوں کو کام پر مطمئن کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا بہت آگے چلی گئی کام کے اعتبار سے، دور دراز کے علاقے کئی دن کا سفر کر کے انسان وہاں پہنچتا ہے، ماشاءاللہ وہ نظام الدین کی ہدایات کے مطابق جزیروں کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ سہار علاقوں کا کارگزار اتنا آگے کام پہنچ گیا، وہ کام کی ہدایات لینے کے لیے کام کے طریقہ کار کو اپنی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس آ رہے کتنی مدد کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑی عمدہ کارگزاری ہمارے اندر جو ہمارے بیان کرتے تھے وہ کارگزاری بیان میں آنے والا یہاں کتنی قدر کے ساتھ آ رہا ہے، ہم اور آپ آنے والے کی قدر کا اندازہ لگا یہاں جماعت اور افریقہ کے کسی بہت غریب ملک کے ساتھ ہی آئے، اور مرکز نظام الدین میں آنے کے بعد یہاں داخل ہونے کے بعد رونے لگے، دارو قطار رونے لگے، دارو قطار یہاں استقبال والوں نے مسئلہ استقبال کیا، بہت اچھی طرح سامان وغیرہ رکھا، بہت اچھی طریقے سے اوپر لائے، اور ان کی بات کا مسئلہ مترجم ترجمہ کرنے والے، اور وہ دارو قطار روتے رہے، ان سے کبھی کوئی حادثہ کرنا ہو، کوئی بات ایسی پیش آ گئی، کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر صدمے کے اندر ہیں اور اتنا رو رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میں رو رہا ہوں، میں افریقہ کے اندر ایک عام ملازم ہوں اور ٹرک چلاتا ہوں، ٹرک چلاتے والے میں آپ والے کچھ جانتے ہیں، ٹرک کا ملازم افریقہ کے اندر ٹرک چلاتا ہوں، معمولی تنخواہ پہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اس تنخواہ کے اندر سے اتنے سال اتنے مہینے اتنے دن ہو گئے ہیں، اپنی ساری ضروریات کو دبا کر نظام الدین آنے کا خطرہ جو آج اللہ نے نظام الدین پہنچا دیا ہے، یہ میرے غم کے آنسو نہیں ہیں، میری خوشی کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو کہ اللہ نے نظام الدین کی کارگزاری کر کر پہنچا دیا ہے، اس قربانی کے ساتھ یہ امت چل کر آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے امت کی قربانی کے ساتھ، جہاں قربانی دی جاتی ہے اللہ جل جلالہ لوگوں کی جگہ کے لیے پھیر دیتے، ہمارے جہاں قربانی دی جائے
اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور قربانی دینے والے کو اس کی نسلوں کو بھی اللہ قبول کر دیتے ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر قربانی دی دیکھیے بہت زیادہ افراد نہیں مکے میں قربانی دینے والے, ایک عورت ہے, ایک مرد ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے. چھوٹا سا خاندان قربانی دے رہا ہے مگر بہت بڑی قربانی اللہ نے قیامت تک آنے والے کروڑ مسلمانوں کے لیے اس مکہ مکرمہ کو قبلہ بنایا ہے. سارے انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. یہ قربانی کا صدا ہوتا ہے. اللہ نے اس جگہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کی مرکز بنایا ہے. آج بھی مرکز ہے, قیامت تک یہاں 100 سال جو قربانیاں دی گئی ہیں اس قربانی پر چل چل کر ہمارے پاس آ رہی ہے اس قدر عقیدت کے ساتھ. ایک آنے والے ساتھی آئے, کارگزاری بہت مختصر, ایک آنے والے ساتھی آئے ہمارے یہاں ماشاءاللہ انتظام والوں نے خود دیکھا, انہوں نے اپنی پوری ڈائری کے اندر میوات والے آدمی کی صفات لکھی تھی. میواتی کیسا ہوتا ہے, انگریز چل کے آ رہا ہے اپنے ملک سے اور اس کی ڈائری کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, بھائی میواتی بڑی ایسی باندھتے ہیں, میواتی کپڑا ایسا پہنتے ہیں, میواتی کھانا ایسا کھاتے ہیں. کون پوچھ رہا تھا میوات کو, شہر والے بھی میواتی کو جانتے نہیں تھے. اس محنت کی برکت, ان قربانیوں کی برکت ہے کہ ایسی محبت اللہ نے ایسی عظمت اس جگہ کی اور اسلام کی اور اس محنت کو کرنے والوں کی حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ آنے والوں کا جان وقت. ہمارے ہمارے گھر کے اندر شادی ہوتی ہے, شادی ایک معمولی شادی ہو, گھر کے اندر مہمان چل کر آتے ہیں, اس گھر کے اندر شادی ہے, اس گھر کا سارا نظام بدلا ہوا ہے. یہاں کھانا بھی وقت پر نہیں ہے, یہاں آرام بھی وقت پر نہیں ہے, گھر والوں کے اٹھنے بیٹھنے کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہے, گھر والوں کے آرام اور کام اور قیام کا سارا وقت بدلا ہوا ہے. بھائی اس گھر کے اندر شادی ہے, گھر کے اندر مہمان آ رہے ہیں, ہم رات اس بات پر غور و فکر کریں. جب ایک ہماری نسبت پر چل کے آنے والے کا جو ہمارے تقاضے کے لیے چل کر آ رہا ہے, ایسا اکرام ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری ضرورتوں کو بھول جاتا ہے. جو اللہ کی نسبت پر اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے چل کر آ رہا ہے اس کا ہمیں اور آپ کو کیسا اکرام کرنا ہے. یہ مہمان اس وقت آئے ہوئے, ایک ایک مہمان کی کارگزاری تھی. ان کے ملکوں سے جا کر کے دیکھا اتنی قربانی کے ساتھ یہ امت اس وقت میں چل کر آ رہی ہے, اتنی قربانی سے یہاں اس لیے ان کی یہاں آمد کے ساتھ سب سے پہلی چیز ہے, سب سے پہلی چیز وہ آنے والے مہمانوں کا اکرام. آنے والوں کا کیا ہے, ہم سب کے سب اس بات متوجہ ہیں, آنے والوں کا سب سے پہلے اکرام ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیجیے, حیات صحابہ دیکھ لیجیے, حیات صحابہ کی جو ہے کسی دن کے اندر کسی واقعات لکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری اور پہلی ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں جن میں آنے والوں کا اکرام ہوتی ہے. کیسا اکرام سب سے بڑی چیز تھی جو آنے والوں کو متاثر کرتی تھی, اکرام متاثر کرتا تھا. میں لکھا ہوا ہے بہت شفیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ کے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے دن کی حالت ایسی تھی کیوں کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, آپ سے زیادہ نفرت اور الجھن کسی سے نہیں. جب داخل ہونے لگے تب دل کی کیفیت ہوئی, اور وہی جماعت وہی لوگ جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے ملتے تو دل کی حالت یہ ہے, فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کسی ذات سے ایسی محبت نہیں, کسی نام سے ایسی محبت نہیں تھی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ جو اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, آنے والے کی دشمنی کو دوستی میں اور ان کی نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر دیا کرتے تھے. سب سے پہلی چیز ہے ہمارا پورا کام اکرام ہی سے پھیلا ہے اور قیامت تک اکرام ہی سے پھیلے گا. آنے والوں کے ساتھ جانکاری اور ان کا اکرام کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مقام ایسا ہے کہ عرض پر کلمہ لکھا ہوا ہے, مقام ایسا ہے کہ بیت المقدس میں عیسیٰ بھی ان کے پیچھے ہیں, موسیٰ بھی ان کے پیچھے ہیں, ابراہیم بھی ان کے پیچھے ہیں, آدم بھی ان کے پیچھے ہیں, سارے اولو العزم ان کے پیچھے ہیں. اتنا اونچا مقام رکھنے والے سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت لکھی ہوئی حیات صحابہ کے اندر اس درجے کا اکرام تھا, اس درجے کا اکرام کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوگا یا آپ کی مسجد یا آپ کی بیٹھک میں داخل ہوگا, جگہ خالی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹ کر آنے والے کو جگہ دیا. اور آنے والے کے استقبال کا درجہ بادشاہ ہو, کوئی علاقے کلیکٹر ہو, کوئی کسی علاقے میں تھوڑا سا بھی عہدیدار ہو, ایسا رویہ مخلوق
اونچے مقام رکھنے والے آنے والوں کے ساتھ اس طرح سے سب سے ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ اختلاف کرنا اور آنے والوں سے ان کے امور اور ان کی کارگزاری کو سننا. آنے والوں کا اکرام صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے. کھانا پینا تو ایک انتظام اور ضمنی چیز ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس مریض کو جو ہے ڈاکٹر صاحب خوب اچھا کھانا کھلائیں، مریض کو ڈاکٹر صاحب اپنے شہر کے خوب اچھے اچھے تحائف دیں، مریض کا علاج نہ کریں، مریض کے لیے دوا تجویز نہ کریں، یہ مریض کا اکرام ہوئے گا. اکرام چیزیں اور سامان میرے گھر میں موجود تھا. یہ تو ڈاکٹر کے پاس سفر کر کے چل کے آیا تھا تاکہ اپنی نفس کو دکھا کر اپنا علاج کروا سکے. ڈاکٹر نے سارا انتظام کر دیا، جو کام کے لیے آیا تھا وہی نہیں. سب سے بڑا کام اپنے علاقے کے کام کی کارروائی سمجھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اختلاف کے اختلاف بھی سارا کام ہے. آنے والے ایک ایک آنے والے کے ساتھ ہمارے دو ہمارے ساتھی جو انتظامات کے اندر ہیں وہ آنے والے کے ساتھ کام کے حلقے اور کام کے اختلاف سے زیادہ مقدم رکھیں. اگر کہ اس کی وجہ سے انتظامات مؤخر ہو جائے، اگر کہ اس کی وجہ سے انتظامات حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کام اور انتظام میں فرق کر کے دکھایا ہے. انتظامات کو مؤخر کر دیا اور کام کے تقاضے کو مقدم کیا کر رہے تھے. مدینہ منورہ کے اندر جانور چلا رہے تھے. صحابہ کرام ہم سے آپ سے کہیں زیادہ خدمت کے اجر کو جانتے ہیں، ہم سے آپ سے کہیں زیادہ خدمت کا شوق رکھتے ہیں. یہ مدینہ منورہ میں خدمت کر رہے تھے، جانوروں کو چلا رہے تھے. وفد ثقیف کو آتا ہوا تھا، اس کو آتا ہوا تھا. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قربانی والے دن کا نتیجہ ہے. یہ تو بہت سے بھی زیادہ سخت دن ہے، طائف کا دن، جس کا نتیجہ نکل کر آیا ہے وفد ثقیف. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سارے جانوروں کو، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، دیہاتی ہیں، یہ دیہاتی اعرابی ہیں. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے واقعہ ہے. اور یہ اپنے سارے جانوروں کو چھوڑ کر بڑے سمجھدار کہلاتے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سارے جانوروں کو چھوڑ کر وفد ثقیف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مل گئے کہ تمہیں قسم ہے تم نہیں لے کر جاؤ گے، میں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے. 9 ہجری میں رمضان پر واقعہ ہے، یہ پیش آیا. 9 ہجری میں رمضان میں وفد ثقیف پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے شرط لگائی کہ ہماری عورتیں ہمارے بت سے بڑی محبت اس کو ہم توڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بھی ہو بت بھی ہو یہ بات تو قبول نہیں کی جائے گی، بت کو تو توڑنا ہی پڑے گا. روایت میں لکھا ہوا ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے انہوں نے شرط لگا دی کہ چلیے بت کو توڑ دیجیے مگر ہمارے ہاتھوں سے مت توڑوائیے، آپ اپنا کوئی آدمی بھیج دیجیے، آپ اپنا کوئی آدمی بھیج دیجیے جو ہمارے طائف میں آ کر ہمارے بتوں کو توڑ دے. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو طائف بھیجا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ انہوں نے دیکھتے ہی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ طائف تشریف لے کر ایک صحابی کو اپنے کے ساتھ جانا، انصاری صحابی تھے غالباً مگر وہ کسی وجہ سے جا نہیں سکے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت لکھا ہوا ہے جا کر طائف کے بتوں کو توڑا جن کو طائف والے اپنے ہاتھ سے توڑا. اس طرح تقاضوں کے اور انتظامات کے درمیان پر آنے والے کس قربانی نکل کر آ رہے ہیں. سب سے پہلی نسل ہمارا آنے والے کے ساتھ اتنا وقت اپنے علاقے میں 2 چیزیں ہم سامنے رکھیں اپنے کتنی چیزیں 2 چیزیں. ایک تو آپ جو کام سیکھنے کے لیے آئے ہیں اس کام سے تمام آنے والوں کو مطمئن کرنا. اس کام سے کیا کرنا؟ مطمئن کرنا. اور جس ملک سے آپ چل کر آ رہے ہیں اس ملک سے نظام الدین کے رابطے کو بڑھانا یہ مستقل ہمارے
آپ ماشاءاللہ کتنا وقت لے کر آئے، جن اتنا وقت لے کر آئے، کیسا کام ہے آپ کے علاقے کے اندر؟ الحمدللہ ہمارے علاقے کی ہمارے ملک کی ایک کارگزاری ہے۔ آپ کے ملک کے اندر نظام الدین کی جماعتیں کب سے نہیں گئی؟ آپ کے ملک کے اندر نظام الدین کی جماعتیں کتنی آئی ہیں اس سال کے اندر؟ آپ کے ملک کے اندر نظام الدین کی دو اجتماعات، آپ کے مشورے نظام الدین کی ترتیب کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری جماعتیں ملکوں کے اندر جاتی ہیں، ان ساتھیوں کو تلاش کرتی ہیں، ایک ایک کو تیار کرتی ہیں، جو ہمارے یہاں چل کر آ گیا اس کو تیار کرنے کا کتنا اچھا موقع ہمارے ایک ایک آنے والے یہ نہیں رویہ ماشاء اللہ آمد تو خوب ہے، ایک آنے والا ساتھی ہے، ایک کو لے کر کیا بیٹھنا، دو کو لے کر ہمارے بات فلانا حلقہ زیادہ اہم نہیں ہے، فلانے حلقے میں تو دو ہی آدمی ہیں اس وقت، فلانی زبان کے تو صرف تین ہی آدمی ہیں اس وقت، فلانے فلانا حلقہ زیادہ اہم نہیں ہے، فلانے حلقے میں تو تین ہی آدمی ہیں، فلانے حلقے کے اندر تو دو ہی آدمی ہیں، ایک فرد بھی اگر بیٹھا ہوا ہے، ایک فرد کسی زبان کا ہے کسی ملک کا، ہم اور آپ اس بات کا یقین تصور کریں کہ پورا ملک ہمارے اور آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ہدایات روانگی کیا کرتے تھے، ہدایات روانگی کے وقت جو ہے منشی جی انتظار میں ہوتے تھے، حضرت کو لے جانے کے لیے مجمع دوڑتے رہے یا تعلیم ہوتی رہی، جو بھی عمل اس سے پہلے ہوتا تھا وہ ہوتا رہا۔ مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بیرون کے مہمان آئے ہوئے تھے، ایک بیرون کا کوئی مہمان آیا ہوا تھا، اس کو لیے ہوئے بیٹھے رہے اور پوری جتنی دیر روانگی ہوتی ہے اتنی دیر وہی ساری بات ایک طرح سے جوڑنے والے آئے، آ کر کہنے لگے حضرت یہی بات تو سارے مجلس سے بھی کرنی تھی، آپ سارے مجلس سے کر لیتے، وہاں اتنے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں آپ نے سارا وقت اپنا ایک فرد کے اوپر لگا دیا، کتنی بڑھیا بات، کتنی عمدہ بات بتلائی۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہوں گے اس کو کہ یہ ایک آدمی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پورا ملک ہمارے پاس بیٹھا ہے، ہم ایک آدمی سے بات نہیں کر رہے، پورے ملک سے بات کر رہے، ہم یہی ہے میرے مطلب ایک ملک کے اندر ایک آدمی اگر کام کی صحیح فکر لے لے، صرف اس کا ملک نہیں اس کے پڑوس کے ملکوں میں اور پورے بر اعظم میں اللہ نے ایک ایک فرد سے کام کیا، پورے بر اعظم کے اندر اللہ نے ایک ایک فرد کو پورے بر اعظم کی گلیوں تک کام کے پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کوئی قربانی کے ساتھ صحیح فکر نہ جانے کون تیار ہو جائے، نہ جانے کون تیار ہو جائے ہماری تھوڑی سی اہمیت اور فکر دلانے سے۔ ایک علاقے کے اندر یہ سمجھ لیجیے کسی جماعت کوئی جماعت جاتی ہے 5 مہینے کی، کتنی محنت علاقے کے اندر کرتی ہے، کتنی محنت کے بعد وہ چند مقامی لوگوں کو تیار کر کے آتی ہے، وہ کچھ دن کام کرتے ہیں پھر مقامی کام یہ ساری ملکوں کی کارگزاری ہے۔ کوئی آپ کے پاس ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے، اسی ملک کی معمولی جماعت ہوئی ہے، ہم اور آپ اگر 3-4 دن یہاں کے قیام کے دوران پوری توجہ اس کے اوپر دیں، سارا مقامی اعمال اور مقامی کام اس کو سمجھا دیں، ہم اور آپ یہ سمجھ لیں، یہ تصور کریں یہاں سے بیٹھے بیٹھے یورپ کے، افریقہ کے، امریکہ کے، آسٹریلیا کے کسی بھی ملک اور علاقے شہر کے اندر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مقامی اعمال جیسے زبردست موقع اللہ نے ایک بڑا اہم پایا ان آنے والے مہمانوں کی ترتیب، ان کی تشکیل، ان کے تمام کام کو ایک ایک نگرانی اور ذمہ داری کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ہمارے بڑا ان کا واقعہ سناتے ہیں، اس واقعے سے ایک ایک آنے والے مہمان کی ذرا سا ایک ایک آنے والے مہمان کی ضروریات کو پورا کرنا اور خصوصاً کام کے اعتبار سے اس کو مطمئن کرنے کی اہمیت سمجھنا۔ ہمارے حضرت نے ابھی دونوں تین اجتماعات کے اندر آنے والے مہمانوں کے ساتھ اختلاط اور ان کی ترتیب بنانے اور ان کو وقت دینے کے اندر یہ واقعہ سنایا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب حضرت اوپر کے قیام میں آ گئے، 80 تک تو نیچے قیام کیا 15 سال اور 15 سال اوپر کے کمرے میں قیام کیا، 80 کے بعد سے 95 15 سال اوپر کے کمرے کے اندر 6 نمبر کمرے جو ہوتا ہے وہاں پہ قیام۔ تو حضرت والد صاحب سنا رہے تھے کہ ہم کمرے کے اندر سبق پڑھا رہے تھے، کمرے کے اندر سبق پڑھاتے پڑھاتے دیکھا کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ بالکل کوئی جہاد کا ایسا آدمی بالکل ناواقف جو پہلی مرتبہ آیا ہوگا غالباً ان کو لے کر جا رہے ہیں حضرت جی اپنی ساری معذوری کے ساتھ، اپنی ساری معذوری کے میں فوراً اٹھ کے گیا دوڑ کر، میں نے جا کر پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی میرے پاس آئے تھے اور فلانا جہاد سے آئے ہوئے گاؤں کے ساتھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے جماعت میں جوڑ دو، میں نیچے تشکیل والوں کے پاس جا رہا ہوں ان کو جماعت میں جوڑ دیں۔ میں کہاں جا رہا؟ نیچے تشکیل والوں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کو وہاں جماعت میں جوڑ دوں۔
حضرت کہنے لگے میں نے کہا کہ آپ ہمیں بلا لیتے یا کسی خادم کو بلا لیتے کسی ساتھی کو بلا لیتے اور یہ اس کو کہتے تھے کہ بھائی فلانی جگہ تشکیل کا ہمارا نیچے تشکیل والا شعبہ ہے وہاں جا کر اپنا نام لکھوا دو وہاں جا کر جماعت مل جائے گی بڑی عمدہ بات ہے بڑی عمدہ بات حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہمارا کام راستہ بتلانا نہیں ہے بلکہ ایک ایک آنے والے مہمان کو منزل مقصود تک پہنچانا ہماری ذمہ داری راستہ بتلانا ہمارا کام ہے بلکہ ایک ایک کو منزل مقصود تک پہنچانا وہ ہماری ذاتی ذمہ داری مہمان تقاضے لے کر آئے ایک ایک کے ساتھ بیٹھ کر مکمل کارگزاری مکمل آپ ماشاء اللہ فلانے علاقوں کے اندر تشکیل میں گئے تھے کیسا کام دیکھا آپ نے بہت سارے مہمان مطمئن نہیں ہوتے بہت سارے مہمان بغیر مطمئن ہوئے جاتے کسی علاقے کے اندر وقت لگانے کے لیے ہم نے بھیجا تو ماشاء اللہ یہاں سے اہتمام کیا گیا ساتھیوں کو جوڑنے کے اندر بھی یہاں سے اہتمام بھی کیا گیا اس بات کا خاص طور سے ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے مستقل ہدایات دینے کے اندر کہ ایسے ساتھی کے ساتھ جوڑے جائیں جو ان کے ساتھ اختلاف میں کچھ وقت بنا گزار چکے فلانا حلقہ ہے ملائی حلقے کی جماعت ہے ملائی حلقے کی اور اس بات کی ماشاء اللہ کوشش ہو بھی رہی ہے کسی حد تک یہ قابو میں آ بھی گیا ہے ملائی حلقہ ہے فلانا حلقہ ہے انگریزی حلقہ ہے اس حلقے کے اندر 10 دن یہ مہمانوں کے ساتھ مستقل گزار چکے ہیں یہاں مذاکرے بھی سن چکے ہیں اور ان کے ساتھ رہ کر کام کے احوال کی نوعیت دیکھ چکے ہیں انہیں ساتھیوں کو جوڑنے کا اہتمام کیا جائے جماعتوں اور پھر ماشاء اللہ اہتمام ہوتا بھی ہے کچھ جماعتیں وقت لگا کر آتی ہیں بڑی خوش ہوتی ہیں بڑی مطمئن ہوتی ہیں کچھ جماعتیں وقت لگا کر اپنے ملک کو واپس جانے کا وقت آ جاتا ہے مگر ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوتا علاقے والوں کے کام کرے یہ ساتھ جڑے ہوئے ساتھیوں کی وجہ سے ہر طرح کی نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں ہم اگر کارگزاری کے سننے کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اختلاف کے حلقات کے لگانے کا اہتمام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو کمی ہمارے ساتھ رہنے میں چلی گئی یا جو کمی ہمارے مقامی کام کے دکھانے کے اعتبار سے رہ گئی ہے وہ ہمارے ان اختلاف سے ہی پوری ہو آپ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہیں کیا کام سمجھتے جا رہے ہیں آپ کیسے ہوتی ہے شب گزاری کیسے ہوتے ہیں ماہانہ مسجد جوڑ کیسے ہوتے ہیں ہمارے حلقات کے مشورے کیسے ہوتے ہیں ہمارے شہر کے ہفتے والی مشورے کیسے ہوتا ہے ششمائی جوڑ کیسی ہے ششمائی جوڑ کی محنت ہفتے والی تعلیم آپ کتنی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں اپنی مسجد پر تقاضا کر ہر سہ روزہ ہر 3 مہینے کے بعد 6 روزہ مشکلات کی بات کتنی آسانی سے نکل سکتی ہے بالکل نئے نئے لوگ آ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے امور کام کے ہمارے سے اور آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیان سے وہ بات آنے والے مہمانوں کو اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی جتنا بیان کے بعد ہمارے اور آپ کے حلقات ہونے میں بیان کے اندر کو بیان نہیں کوئی بیان ہو رہا بات ہو رہی نصیحت ہو رہی کام سمجھایا جا رہا ہے اس کے بعد جو بیان کے درمیان کا وقت ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ درمیان کا جو وقت ہے 3-4 دن کا عرصہ کوئی مہمان یہاں رہا اس 3-4 دن کے عرصے کے اندر گزارا وہ اپنی جان کو اپنی مال کو اپنے گھر والوں کو ساری قربانی دے کر یہاں آیا ہے اپنی ملازمت سے کس طرح چھٹیاں لے کر آیا ہے کتنا قیمتی سمجھ رہا ہے وہ اپنے وقت کو اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے وہ چاہ رہا کہ اس وقت میں کوئی ہمارے ساتھ ہفتہ لگا لے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے یہ درمیان کا وقت آرام کا وقت نہیں ہے بلکہ جو بیان یا مذاکرہ ہوا ہے جس بیان یا مذاکرے سے ہم نے ان کو گزارا ہے یہ اب درمیان کا جو وقت ہے یہ اختلاف کا وقت ہے آنے والوں کے ساتھ سارے کام کا مذاکرہ نکلنے کے اعتبار سے روانگی کے سارے اعمال سمجھانا کیسے ہوں گے 5 روپئے کیسی ہوگی مسجد کی آبادی کی محنت ایک ایک ساتھی ایک ایک عمل کو خود سمجھنا چاہتا ہے ہر ایک کے ساتھ آنے یعنی خروج کے اعتبار سے سارے اعمال کا مذاکرہ اب ایک دوسرے تک کا وہ ہے جو اللہ کے راستے سے مطلب کے واپس جا رہا ہے ایسے ساتھیوں کو سالانہ 4 ماہ کی نیت کرواتے ہوئے اور مقامی اعمال کا مکمل مذاکرہ وہ ہمارے راستے آپ اپنے علاقے واپس جا رہے ہیں کیسے اپنے یہاں شب گزاری قائم ہوگی کیسے ماہانہ مسجد وار مشورہ ہوگا کیسے ہماری مسجد کا مشورہ لے کر مسجد کے مشورے سے سارا مقامی کام سمجھانا یہ ہماری اور آپ کی اختلاف آنے والوں کے ساتھ اکرام میں ہے صفائی یہ قاعدہ سکھلایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آنے والے کو تھوڑا دیا دوسرے آنے والے کو زیادہ دیا دیکھنے والوں نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے ایک کو کم دیا ہے دوسرے کو زیادہ فرمانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی قاعدہ سکھلایا ہے انزل الناس منازلہم انزل الناس منازلہم انسان کا مقام اس کے مرتبے کے اعتبار سے اس کا اکرام اس کے مرتبے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں صاف ستھری معلوم ہوتی ہیں مگر آنے والوں کے نزدیک کو بالکل بیکار ہو جاتی ہے
صفائی ستھرائی کا خاص طور سے خیال، آنے والوں کے طعام قیام کا اور ان کے انتظامات کا خاص طور سے خیال کیا جائے۔ کو ایک خاص چیز ہے کہ یہاں مستقل رات دن کے اعمال کی یہ اعمال آنے والوں کے دلوں کے اوپر جو اثر ہوگا تو ہمارے اور آپ کے اعمال کے ذریعے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے غزوات کی راتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بدر کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غزبے کی رات جس میں مقابلہ ہوا اور دشمنوں کو زبردست شکست ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات عبادت کے اندر ہوتی ہے۔ غزوہ خندق کی رات، غزوہ خندق کی رات جہاں لڑائی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور اللہ نے دشمنوں کو بغیر لڑے وہاں سے جو ہے پیر اکھاڑ دیے ان کے۔ اس رات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، یہ عبادت ہے جو آنے والوں کے دلوں کے اوپر اس کام کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی عبادت، قرآن شریف کی تلاوت، رات کو عبادات کا اہتمام، دعا، یہ ہمارے ساتھی آنے والے ساتھیوں کی مکمل رہبری کی جائے۔ آنے والے ساتھی ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے جماعت بنائی گئی ہے اور باقی انگریزی حلقوں کے اندر، فضائی حلقوں کے اندر کہیں مدرسین کی ضرورت ہے، کہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمارے سارے ساتھی سارے شہروں کی نگرانی رکھیں مکمل۔ ہمارے آنے والے کوئی بھی مہمان غیر مطمئن یہاں سے واپس نہ جائے، اس بات کا ہم آپ خاص طور سے خیال کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے بہت سے ساتھیوں کی واپسی ہے، اوپر سے مہمان جانے والے ہیں، بہت سے مہمان آج رات کو ہی نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے یہ تقاضا تھا کہ مختصر بات کی جائے۔ ابھی ہمارے بہت سارے مہمان واپس جانے والے ہیں، اس ساری بات کا آپس میں مذاکرہ بھی ہو جائے اور واپس جانے والے مہمانوں کا خاص طور سے